الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالی ہے هو الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بس تم میں کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور کچھ انکار کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت کی نظر میں انسانوں کی تقسیم دو طرح سے، کچھ ایمان والے اور کچھ کافر، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے. جو ماننے والے وہ سعید ہیں اور نہ ماننے والے شقی ہیں. ماننے والے اصحاب الیمین ہیں، نہ ماننے والے اصحاب الشمال ہیں. ماننے والے اصحاب المیمنہ ہیں اور نہ ماننے والے اصحاب المشأمہ. ماننے والے اصحاب الجنہ ہیں اور نہ ماننے والے اصحاب النار ہیں. یہ تقسیم اللہ رب العزت کے ہاں بہت کھلی دھلی اور واضح ہے. لہذا ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی محبت ہے، کفر اور کافری سے اللہ رب العزت کو ذاتی عداوت ہے. ایمان والے حزب الرحمن ہیں اور کفر والے حزب الشیطان ہیں. اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا. ذرا غور کیجئے، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا ایمان والے اللہ رب العزت کے دوست ہیں، مگر نہیں، پروردگار نے نسبت کو اپنی طرف پسند فرمایا. اگر کوئی وقت کا بادشاہ کسی بھنگی کو کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. یوں تو ہر چھوٹا موٹا کہتا ہے میں بادشاہ کا دوست ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کا. یوں بھی فرما سکتے تھے کہ مومن اللہ کے دوست ہیں، مگر محبت چیز ہی ایسی ہے کہ نسبت کو اپنی طرف وہ زیادہ پسند کرتی ہے. حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے فرمایا ہاں،
دستور یہ ہے کہ جب کسی سے ذاتی محبت ہو تو انسان اسے جتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ کیوں نہ پیش کرے اس کو تھوڑا سمجھتا ہے، اور اس کے جواب میں اگر محبوب اس کو چھوٹا سا کوئی تحفہ بھجوا دے تو وہ اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اس دستور کو سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو ان گنت نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کی متاع تھوڑی سی ہے۔ اب اس کے جواب میں بندوں نے اپنے رب کو یاد کیا، بندوں کی عمریں محدود، ان کے عمل محدود، ان کا ذکر محدود، تھوڑا سا ذکر تھا، مگر چونکہ محبت کی وجہ تھی اس لیے پروردگار نے اس تھوڑے کو بھی بڑا سمجھا، اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ تو بندوں کے تھوڑے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کثیر کا لفظ استعمال کیا، اور اپنی لا تعداد نعمتوں کے لیے اللہ نے قلیل کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ جب پروردگار کو اتنی محبت ہے تو مومن بھی اللہ سے محبت کرے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہے۔ اس بیج کو ذرا اچھا ماحول ملے تو یہ درخت بنے گا، پھل پھول لگیں گے، شجر سایہ دار بن جائے گا۔ اسی طرح کلمہ گو کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ کوئی وقت آ گیا، کوئی محفل مل گئی، کسی کی بات دل میں اتر گئی، کسی گناہ پر ندامت دل میں ایسی آ گئی، کسی وقت اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اور وہ بندہ اللہ تعالی کے اولیاء میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر کلمہ گو کی عزت کرنی چاہیے۔ مگر حق یہ بنتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالی کی محبت زیادہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایمان والے اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو محبت شدید کہتے ہیں۔ محبت تو کہتے ہیں، لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں ہے۔ تو محبت تو ہوتی وہی ہے کہ جو شدید ہو، جس کی حرارت بندہ محسوس کرے، جس کی گرمی دل محسوس کر رہا ہو، وہ صحیح محبت ہے اللہ تعالی کی۔ اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ رب العزت کی اس محبت کا نشہ ہی کچھ اور ہے۔
اسی لیے جو انسان اللہ رب العزت سے دور ہوا اس کا ایسا نقصان ہوا کہ جس کا کوئی اور حل ہو نہیں سکتا. ہمارے مشائخ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِهِ. اے دوست، دنیا میں کوئی بھی چیز تجھ سے دور ہوئی تیرے لیے اس کا کوئی نہ کوئی بدل موجود ہے، لیکن تو اللہ سے اگر جدا ہو گیا تو تیرے لیے اللہ کا کوئی بدل موجود نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں خوب اچھی طرح بھریں. محبت ہونے کی عام طور پر 4 وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کا حسن و جمال یہ محبت ہونے کی بنیادی وجہ بنتا ہے. آپ کسی اچھے منظر کو دیکھیں وہ آپ کو اچھا لگے گا، جی چاہے گا کھڑا رہوں منظر کو دیکھتا رہوں. اچھی بلڈنگ دیکھے، خوبصورت مسجد دیکھی، دل خوش ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے دیکھتے رہ جائیں. بیت اللہ شریف کا منظر جنہوں نے دیکھا وہ ذرا تصور کی آنکھ میں اگر دیکھیں تو دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہی رہ جائیں. کیا اس گھر کو اللہ نے خوبصورتی عطا کی، اس قدر شان و شوکت ہے، اس قدر جاذب نظر وہ منظر ہے کہ بے اختیار بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اسی طرح کوئی خوبصورت شخصیت بندہ دیکھے، دیکھنے کو دل کرتا ہے. کوئی بھی خوبصورت لباس دیکھے، چیز دیکھے تو خوبصورتی کی وجہ سے انسان کا دل متوجہ ہوتا ہے. یہ محبت کی بنیاد بن جاتی ہے. اگر ہم اس نقطۂ نظر سے اللہ رب العزت کو ذات کو دیکھیں تو حدیث قدسی ہے، حدیث پاک ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ رب العزت خوبصورت ہے. اللہ رب العزت کی خوبصورتی کی بات ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند تر ہے. سوچنا چاہیے کہ جس پروردگار نے حسن کو پیدا کر دیا اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. سب اسی کے چاہنے والے، سب اسی کے در پہ جھکنے والے. پکی بات ہے جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ کے سامنے فریادیں کی گئیں، جتنا اللہ رب العزت کے سامنے دامن پھیلائے گئے، جتنا مشکل میں اس ذات کو پکارا گیا اور جتنا تنہائیوں میں اس کے سامنے آنسو بہائے گئے، کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ مخلوق نے ٹوٹ کے جس کے اتنا پیار کیا. یہ شان فقط اللہ کی ہے. ندان ما گل خنداں چ رنگ بودارت، ندان ما گل خنداں چ رنگ بودارت، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارت. میں نہیں جانتا کہ اس مسکراتے پھول کی خوشبو اور اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے کہ جس باغ میں بھی جاؤ اس کا ہر پرندہ اسی پھول کی تعریف کرنے میں لگا ہوا ہے. روایات میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 70,000 پردوں میں سے تجلی فرمائی. 70,000 پردوں میں سے. اس کے باوجود یہ عالم تھا کہ جس وقت تجلی پڑی اس زمین کا جہاں بھی پانی کھاری تھا وہ سب کا سب میٹھا ہو گیا. درخت، شجر اور حجر سب کے سب سجدے میں جا گرے.
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ تجلی نہیں کی، کوہتور پر ڈالی. اس کوہتور پر تجلی کا یہ اثر پڑا، فخر موسیٰ صعقا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر اتنا نور آ گیا تھا کہ اس کے بعد ان کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا انسانوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا. لوگ ان کے چہرے پر نظر ٹکا نہیں سکتے تھے. جس نے اللہ رب العزت کی پردی کو، تجلی کو دیکھا 70,000 پردوں میں سے، اس کا حسن اتنا بڑھا کہ لوگ اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکتے. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے اور جنتی مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھتے رہ جائیں گے. حور و غلمان کا حسن اتنا ہوگا، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو انہیں دیکھے تو یوں لگے گا کہ جیسے چمکتا ہوا کوئی موتی مال پڑا ہوا ہے. تو جب جنتی ان کو دیکھیں گے تو وہ ایسا حسن ہوگا کہ یہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہ جائیں گے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا. پھر جنت میں رہنا شروع کریں گے. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اے میرے بندو تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ عرض کریں گے پروردگار ہر نعمت مل گئی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اپنے علماء سے پوچھو. ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہمیں علماء کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو تو جنتی علماء کے پاس رجوع کریں گے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ علماء کہیں گے ہاں، پروردگار کا وعدہ تھا ولدینا مزید، کہ جنت کی نعمتیں بھی دیں گے اور ایک مزید بھی عطا کریں گے نعمت. وہ نعمت ابھی نہیں ملی. ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ابھی نصیب نہیں ہوا. چنانچہ جنتی فریاد کریں گے، پروردگار ان کو جنت عدن کی طرف بلائیں گے. یہ جنت عدن وہ جنت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے. باقی جنتوں کو فرشتوں نے بنایا، جنت عدن کو پروردگار عالم نے خود بنایا. اس کے درختوں کے پتوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات اس کے درختوں کے پتوں پر لکھی ہوئی ہے. جیسے کسی جگہ معزز مہمان کی دعوت کرنی ہو، اس کمرے کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو خاص طور پر سجا دیا. چنانچہ جنتیوں کو حکم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تیاری کرو. اب جنتی ایسے تیاری کریں گے جیسے دنیا میں شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں. چنانچہ ایک بازار ہوگا جہاں پر انسان کو حسن و جمال ملے گا. وہ کیسے کہ بندہ جب وہاں جائے گا تو وہاں جا کر وہ چاہے گا کہ میری پرسنالٹی ایسی نظر آئے، آنکھیں ایسی نظر آئیں، ہاتھ ایسے نظر آئیں. جو سوچتا جائے گا اس کے جسم کی خوبصورتی ویسی بنتی چلی جائے گی. ایک دنیا کے بھی بیوٹی پارلر ہیں، مگر وہ تو چہرے کے اوپر لیپ لگا دینے کے سوا کچھ کر نہیں سکتے. کسی کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو ان کو موٹی بنا نہیں سکتے، کسی کا چہرہ لمبا ہے گول بنا نہیں سکتے، کسی کا قد چھوٹا ہے اونچا بنا نہیں سکتے. تو لیمیٹیشن ہے. لیپ لگا دیں گے
کہ اوپر سے ظاہر میں خوبصورت نظر آئے کہ جیسے کوئی حور کی بچی ہے، چاہے اندر میں ڈائن کی بہن بیٹھی ہوئی ہو. مگر جنت کا یہ بیوٹی پارلر عجیب ہوگا. جو انسان تصور کرے گا اس کو اس کے اپنی پسند کے مطابق حسن و جمال نصیب ہو جائے گا. آنکھیں ایسے بنیں گی، پلکیں ایسے بنیں گی، ہونٹ ایسے بنیں گے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ جنتی لوگ اپنے آپ کو کتنا حسین دیکھنا پسند کریں گے. من مرضی کا حسن ملے گا، من پسند کا حسن ملے گا. اور اس کے بعد جنت عدن میں پہنچیں گے. وہاں پر دریا کے کنارے ایک تقریب ہوگی، کرسیاں لگی ہوں گی، جنتی بیٹھیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی قرات کریں گے. جب وہ پڑھتے تھے تو اتنی ان کی آواز کے اندر ترنم تھا کہ چلتا پانی رک جاتا تھا، پرندے کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے. قرآن مجید میں تذکرے ہیں ان کے. سوچئے پھر اس وقت کیا کیفیت ہوگی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں گے، اتنا مزہ آئے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائیں گے. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تلاوت فرمائیں گے تو ایک ہوا چلے گی اور جنت کے درختوں کے پتے اس وقت ہلیں گے اور ان میں سے عجیب ردم کی آواز پیدا ہوگی، دلوں کے تار چھیڑنے کے لیے. آج ہم قاری عبدالباسط عبدالصمد کا قرآن سنتے ہیں تو طبیعت پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. جب قیامت میں اللہ رب العزت خود اپنا کلام سنائیں گے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس وقت انسانوں کی لذت کا کیا عالم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے بے جہت، بے کیف، بے شبو، بے مثال. ایسی اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. مگر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو نور کی ایک آندھی اٹھ جائے گی، اور جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے نا تو چہروں پہ مٹی آ کے جم جاتی ہے، مٹی کی تہ چڑھ جاتی ہے. جب وہ نور کی آندھی چلے گی تو جنتیوں کے چہروں پر نور کی تہ جم جائے گی، نور کی تہ جم جائے گی. اور یہ نور ان کی خوبصورتی کو اتنا بڑھائے گا کہ جنتی لوگ لاکھوں سال اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. جب واپس آئیں گے ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ جنتی مخلوق 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر جنتیوں کو دیکھتی رہ جائے گی. وہ کیسا حسن ہوگا کہ حور اور غلمان بھی 70 سال تک دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ کیسا حسن و جمال. بھئی نوکر چاکر کا حسن و جمال ایسا ہو تو پھر مالک کا حسن و جمال کیسا ہوگا. تو اب سوچئے کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے اگر ان کا حسن و جمال ایسا ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. اس لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ رب العزت کی طرف قیامت کے دن اگر تجلی نصیب ہو جائے کسی بندے کو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کے دیکھیں گے. ایک تو ہوتے ہیں نا محبوب ویسے ہی دیکھ لے کسی کو، یہ بھی بڑی بات کہ اس کو حسن دیکھنے کا موقع ملا. ایک ہے کہ محبوب مسکرا کے دیکھے. چنانچہ حدیث پاک میں آیا کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مسکرا کر دیکھیں گے اور ان میں سیدنا صدیق فرلانو سب سے پہلے بندے ہوں گے. حدیث پاک میں آتے ہیں ان اللہ یتجلی للخلق عامہ ولکن لابی بکر خاصہ.
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، مگر ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا۔ ان کی طرف مسکرا کے دیکھیں گے، میرے محبوب کا یار آ گیا۔ تو اگر حسن و جمال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ انسان محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے۔ مخلوق کے حسن کا کیا کہنا؟ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ چند دن کی بات ہوتی ہے، جوانی میں جس کی زلف فتنہ گر ہوتی ہے، بڑھاپے میں وہی دم خر بن جاتی ہے، گدھے کی دم کی طرح۔ جوانی میں جس کے چہرے کو دیکھنے کو آنکھیں ترستی ہیں، بڑھاپے میں چہرہ چھوارے جیسا دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو مخلوق کے حسن کا یہ عالم، مگر اللہ رب العزت کا حسن دائمی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہذا انسان محبت کرے تو پروردگار عالم سے کرے۔ محبت کرنے کی دوسری وجہ، عام طور پر کسی کی صفات، کسی کا فضل و کمال۔ کوئی بندہ اپنے فن میں اگر کمال پیدا کر لے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نمبروں والی جرسیاں پہنے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کھیلنے والے اپنے کھیل میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے دیکھے بغیر ان کا نام اچھا لگتا ہے، ان کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کے نمبروں والے لباس پہن لیتے ہیں۔ ان کو محبت ہوتی ہے کسی کے کمال کی وجہ سے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کمال کتنا ہے، تو ہم تو اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے فضل و کمال کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کریں گے؟ کائنات کے سب سے زیادہ سچے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں۔ گویا نبی علیہ السلام نے بھی ایک جگہ پر آ کر اپنے ہتھیار ڈال دی، میں اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس سے بلند و تر ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ایسی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی تعریفیں خود فرمائی ہیں۔ سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ارشاد فرماتے ہیں، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محبوب فرما دیجئے، اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی سیاہی بن جاتا اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ سیاہی تو ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ اس سے بڑھ کر ایک بات کہی، ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ساری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اگر ان کی کلمیں بنا دی جاتی، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ، ساری دنیا کے سمندروں کا جتنا پانی ہے اتنے 7 سمندر اور ہوتے، یہ سیاہی بنتی، یہ کلمیں بنتی، ان کلموں اور سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، ایک وقت آتا یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ تو جب اللہ رب العزت کی صفات کا یہ عالم ہے تو پھر دل سے آواز نکلتی ہے کہ اگر بندہ محبت کرے تو اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ محبت کرنے کی تیسری وجہ، عام طور پر کسی کا مال و منال، کسی کے پاس مال ہو تو دنیا اس سے تعلق رکھنا اپنا اعزاز سمجھتی ہے،
کوئی رشتہ دار منسٹر ہونا تو اس کا کارڈ جیب میں رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ منسٹر ہے۔ اللہ رب العزت کے مال و منال کا کیا عالم؟ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، مگر اس چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ایک معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ ہمارے پاس خزانے، عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس، صحت کے خزانے اللہ کے پاس، رزق کے خزانے اللہ کے پاس، نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس موجود ہیں۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، تو معلوم ہوا کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھی دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت سے کرے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حقیقی بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ اور رہ گئی دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ، رات کو امیر ہیں، صبح کو فقیر ہیں، رات کو وزیر ہیں، صبح کو اسیر ہیں، رات کو وزیر اعظم، صبح کو اسیر اعظم، رات کو ملک کے صدر ہوتے ہیں، صبح ملک بدر ہوتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا؟ اللہ رب العزت حقیقی شہنشاہ اور بادشاہ ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو دل سے آواز آتی ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرے۔ محبت کرنے کی چوتھی وجہ، کسی کا جود و احسان، کوئی بندہ احسان کرے نا تو محبت ہوتی ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، شیر جیسا جانور جو اس کو گوشت ڈالتا ہے، شیر اس کا لحاظ کرتا ہے۔ سرکس کے تماشوں میں لوگ شیر کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر ان کو لے کے گدھے کی طرح چل رہا ہوتا ہے۔ شیر کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور شیر ان کے ہاتھ کو کچھ نہیں کہتا۔ یعنی ایک جانور بھی احسان کا اتنا مرہون منت ہوتا ہے، انسان تو بالآخر انسان ہے۔ اس لیے کہا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ تعالیٰ نے دلوں کی فطرت جبلت ایسی بنا دی کہ جو ان پر احسان کرتا ہے یہ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو محسن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، فطری بات ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے احسانات کو دیکھیں کہ ہمارے اوپر کتنے ہیں، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم ان احسانات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میرے دوستو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اگر گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے لا ولد ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، عزت نہ دیتے ذلیل ہوتے۔ معلوم ہوا کہ
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتوں بھری زندگی دی ہے تو یہ سب کا سب اس مالک کا احسان ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی دل کہتا ہے کہ انسان اگر محبت کرے تو اپنے پروردگار سے محبت کرے. لہذا محبت کرنے کی چاروں وجوہات کامل طور پر اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں. اس لیے ہمارا محبوب حقیقی فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قبلک الخلد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اے محبوب، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. ایک رحمان کو دے دے، ایک نفس شیطان کو دے دے. فرمایا نا نا نا، دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی محبت دل میں آ جائے، اللہ رب العزت کی محبت دل میں سما جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی محبت دل میں چھا جائے. اس کو کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی. بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ساری مخلوق راضی ہو گئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، ہماری بربادی کے سوا کچھ نہیں. ساری مخلوق ناراض ہو گئی، پروردگار عالم راضی ہو گئے، ہماری سعادت کے سوا اور کچھ نہیں. تو اصل تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے شعر کہے، جب ان کو دشمن نے کہا تھا کہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے اور ہم تمہیں پابند سلاسل کر دیں گے، انہوں نے محبت الہی میں عجیب شعر کہے. فرمانے لگے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، کچھ ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اس کو محبت کہتے ہیں. کسی عارف نے کہا لیسک تحلو والحیات مریرۃ. اے محبوب، کاش تو میٹھا ہو جائے اگرچہ پوری زندگی میری کڑوی بن جائے. لیسک تحلو والحیات مریرۃ ولیسک ترضی والانام غضاب. کاش کہ تو راضی ہو جائے اگرچہ سب بندے مجھ سے ناراض ہو جائیں. لیسک تحلو والحیات مریرۃ ولیسک ترضی والانام غضاب ولیس الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب. اے اللہ، جو میرے اور تیرے درمیان ہے وہ رشتہ آباد ہو جائے، اگرچہ جو میرے اور مخلوق کے درمیان ہے وہ سب کچھ خراب ہو جائے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے.
سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس ساد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو محبت تو یہ ہوتی ہے کہ محبوب کے سوا کسی اور طرف اس کی توجہ ہی نہ جائے۔ میرے دوستو، لما اور لا کے چکر سے ذرا نکلو، لما اور لا کے چکر سے ذرا نکلو اور سود عشق کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال کے دیکھو۔ عقل کی دنیا سے قدم آگے بڑھاؤ، ذرا عشق الہی کی محبت میں قدم رکھ کے دیکھو۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل عیار ہے، 100 بھیت بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیت بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورا، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورا۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے جو شریعت کے اندر ایک جان پیدا کر دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں تو پھر یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ شیطان عالم تھا، عابد تھا، عارف تھا، مگر عاشق نہیں تھا، اس لیے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ کاش کہ عاشق ہوتا تو جب حکم ہوا تھا اسجدوا لآدم، حکم سنتے ہی یہ فوراً سجدے میں جا گرتا۔ یہ تو عشق کی بات ہوتی ہے۔ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں درا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ عشق فرمود ہے قاصد سے تو کام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں میں نے یہ پیغام ابھی۔ اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لدے بام ابھی۔ عقل کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے، سمجھتی ہے کہ راستہ ہی آگے کوئی نہیں، عشق کہتے ہیں ہزاروں دفعہ میں منزل پہ ہو کے واپس آیا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ ایک سلام کافی ہے عشق کی، محبت کی۔ یہ عشق ایسی نعمت ہے کہ خاص کی مٹھی میں جب یہ مل جاتا ہے اس بندے کو وہ پرواز دیتا ہے کہ یہ سریا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے جب عبادات کرتے ہیں خاص راتوں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عشق کیا نعمت ہے! اللہ رب العزت کی محبت عجیب نعمت ہے۔ عشق تو عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عقل کو افکار سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو ہم اپنے اعمال کی بنیاد عشق الہی کو بنائیں، پھر دیکھیں عبادات کا مزہ کیا ہے، پھر شریعت پر عمل کرنا کتنا آسان نظر آتا ہے۔ ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے۔ دیکھیے ذرا توجہ فرمائیے، علمی نقطہ بالخصوص طلباء علماء کے لیے، کہ جب کسی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے نا، ملان ہوتا ہے طبیعت کا، تو ابتدائی کیفیت کو رغبت کہتے ہیں۔ ابتدائی کیفیت کو دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی،
جب یہ رغبت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نام طلب پڑ جاتا ہے کہ دل میں فلاں چیز حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوئی. جب یہ طلب بڑھ جاتی ہے تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کو محبت کہتے ہیں، کہ اس بندے کے دل میں فلاں چیز کی محبت پیدا ہو گئی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رغبت ہو تو اللہ کی، انا الی اللہ راغبون. مومن کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں، یعنی رغبت ہو تو کس کی؟ اللہ کی. طلب ہو تو کس کی؟ اللہ کی. اگر غیر کی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. یہ طلب کرنے والے اور جن کو طلب کیا جا رہا ہے دونوں بودے اور ضعیف ہیں. اگر محبت ہو تو دل میں کس کی؟ اللہ رب العزت کی. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اچھا، جب یہ محبت بڑھتی ہے اور بہت زیادہ راسخ ہو جاتی ہے تو ایک اور کیفیت بن جاتی ہے. ایک مرتبہ ساجد نے نوجوانوں سے سوال کیا کہ بھئی بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکے، کہنے لگے جی ذرا پھر سمجھائیں. میں نے کہا کہ محبوب کو محب سب سے بڑا تحفہ کیا دے سکتا ہے؟ کسی نے کہا مال قربان کر دے، کسی نے کہا جان قربان کر دے، سب نے جوانوں والے جوابات دیے. کہنے لگے جی اب آپ بتائیں. تو ساجد نے بتایا کہ ہمارے مشائخ نے یہ لکھا ہے محبت کی معراج یہ ہے کہ محب کے دل میں محبوب کی محبت اتنی بڑھے کہ محبت میں بے خود ہو کر وہ اپنے محبوب کے قدموں پہ سر رکھ دے. یہ محبت کی معراج ہوتی ہے. تو محبت کی معراج کو عبادت کہتے ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا؟ لا الہ، گویا ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ محبتوں کی جو انتہا ہے اگر ہمارے دل میں ہوگی تو فقط تیری ذات کے لیے ہوگی. اب بتائیے جب اللہ تعالیٰ جو ابتدائی تعلق کی قسم ہے رغبت، اس کو غیر کے لیے پسند نہیں فرماتے تو پھر وہ عبادت کو کسی غیر کے لیے کیسے پسند فرمائے گی؟ فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو معاف نہیں کریں گے. ایک طالب علم نے پوچھا وہ جی سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو شرک بھی تو گناہ ہے، کیوں نہیں معاف ہو سکتا قیامت کے دن؟ تو استاد نے جواب دیا کہ یہ شرک گناہ بھی ہے اور یہ شرک اللہ رب العزت کی غیرت کا بھی مسئلہ ہے. یہ غیرت کا معاملہ ہے. جب غیرت کا معاملہ آتا ہے پھر محبوب اس وقت چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کیا کرتا. اس لیے فرمایا کہ شرک کو تو معاف بالکل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری ہی محبت ہو اور ان کے دل بھرے ہوئے ہوں. یہ عشق کا سودا اللہ والوں سے ملتا ہے. عشق کا سودا اللہ والوں سے ملتا ہے. کہتے ہیں نا برف ملتی ہے برف والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، سونا ملتا ہے سونے والوں سے. بھائی اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں چند دن گزار کے دیکھیں دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. خود بخود دل اللہ کی محبت سے بھرے گا. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ والوں کو دیکھ کے دنیا رنگ پکڑتی ہے. خود بخود دل میں اللہ کی محبت آتی ہے. کچھ دن ساتھ گزارنے والے لوگوں کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی اور پلینٹ میں چلے گئے اور جب محفل سے اٹھے تو اب اس پلینٹ سے واپس دنیا میں پھر آئے ہیں.
ایسی کیفیت ہوتی ہے. محبت الہی چیز ہی ایسی ہے. تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے. یہ اللہ والے عشق کی دکانیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا جب وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. یہ اللہ والے دوائے دل بیچتے ہیں. ویسے تو دوائے دل بیچنے والے ایک مجمع میں بھی موجود ہیں, وہ کتابی شکل میں بیچ رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محبت کی شکل میں آپ لیجئے. تو اس لیے آج منبر و محراب سے دوائے دل بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایسی عجیب نعمت ہے, سبحان اللہ. ملتان شہر میں ایک کراٹے کا پلیئر تھا, کوئی بلیک بیلٹ, وہ بیت ہوا. وہ کوئی عجیب ہی شہر تھی. کہنے لگا حضرت میں نے بہت ریاض کیا ہے, محنت کی ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ لیٹ گیا اور اس کے پیٹ کے اوپر 1-2 من کے بندے نے 10 مرتبہ چھلانگیں لگائیں اور وہ آرام سے نیچے پڑا رہا. پیٹ کے اوپر 2 من کا بندہ 1.5-2 فٹ اچھل اچھل کے چھلانگ لگا رہا ہے اور وہ آرام سے پڑا. پھر کہنے لگا جی میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی. اس کی تو ڈیٹیل کی ضرورت نہیں, کوئی عجیب ہی شہر تھی. بہرحال بیت ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی. پوچھا بھائی کیا حال؟ کہنے لگا حضرت میرا کلب, کراٹے کلب پورے شہر کے اندر سب سے زیادہ بڑا, اور میں نے کالج کی لڑکیوں کو بھی کراٹے سکھانے کے لیے ایک برانچ کھولی ہوئی تھی. بیت ہونے کے بعد گیا تو اس برانچ کو میں نے بالکل بند کر دیا. پہلی بات. دوسری بات کہ میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بھائی ہم جو ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں اور زبان سے ایک بے معنی سا لفظ نکالتے ہیں, کچھ نکالتے ہوں گے, تو اس کی بجائے ہم اللہ کا لفظ کیوں نہ نکالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے کہا کہ اب تم نے آپس میں فائٹ کرنی ہے, اٹیک کرنا ہے, تو اللہ کے لفظ سے تم نے اٹیک کرنا. کہنے لگا انہوں نے اللہ اللہ کا جو کہنا شروع کیا تو ہمارے کلب کی دیوار کے باہر گزرنے والے لوگ سمجھنے لگے اندر محفل ذکر ہو رہی ہے. کہنے لگے لوگ دروازے پر جی ہم بھی محفل ذکر میں آنا چاہتے ہیں. ان کو پتا چلا جناب یہاں تو کراٹے سکھائے جا رہے ہیں. اب بیوی بڑی پریشان تھی کہ لڑکیوں کی کلاس بند ہو گئی, آمدنی کم ہو جائے گی. لیکن جب نیک لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں, یہ نیک آدمی ہے. ہمارے لڑکوں کی تعداد پہلے سے 3 گنا ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو رزق مجھے پہلے دیتے تھے, اللہ اللہ کرنے سے رزق میں بھی اضافہ ہوا اور اللہ نے حلال کا رزق بھی عطا فرما دیا. اب دیکھیے کہ دل میں محبت الہی آئی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود میں بھی اللہ یاد آتا ہے. تاجکستان جانا ہوا. ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ محمد عارف ریو گری رحمت اللہ علیہ. ان کے ہاں گئے تو مسجد بنی دیکھی. عجیب بات کہ بنانے والوں نے مسجد بنائی, اینٹوں کو ایسے جوڑا کہ ہر چند اینٹیں ملتی تو اللہ کا لفظ بن جاتا. ساری دیوار پر اینٹوں سے اللہ اللہ لکھا ہوا. وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کیا؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت کے مریدین یہ بنانے والے تھے, انہوں نے مریدین کے دل میں اللہ کی محبت ایسی بھر دی تھی کہ وہ مریدین جب اینٹیں جوڑتے تھے تو اینٹوں کو بھی اللہ کے لفظ کی شکل میں جوڑتے چلے جاتے تھے. میں نے تو یوں ہی خاک میں تیری تھی انگلیاں, دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی. اینٹیں جوڑتے تھے اللہ کا لفظ بن جاتا. کیا محبت بھر گئی تھی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ دھوبی بیت تھے, وہ جب کپڑے دھوتے تھے تو اللہ کی ضربیں لگاتے تھے. قریب سے گزرنے والے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کوئی محفل ذکر ہو رہی ہے, تو رنگ چڑھ جاتا ہے.
ایک ہوتے ہیں رنگ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں رنگ فروش، اور کچھ ہوتے ہیں رنگ ریز۔ رنگ فروش کہتے ہیں رنگ بیچنے والے، اور رنگ ریز کہتے ہیں رنگ چڑھانے والے۔ کتاب و سنت رنگ ہے، کتاب و سنت رنگ ہے، علماء کرام رنگ فروش ہیں، اور مشائخ عظام رنگ ریز ہیں۔ ان کے پاس جائیے، یہ اللہ کے رنگ میں رنگ دیں گے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور کچھ ایسے قسمت والے ہوتے ہیں، رنگ فروش بھی ہوتے ہیں، رنگ ریز بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جامع الشریعت و طریقت بنا دیتا ہے۔ تو یہ عشق کی پڑیا ان دکانوں سے ملتی ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جگر مراد آبادی ایک شاعر تھا، پینے پلانے کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے ملا، دیکھا کہ افسر اتنے بڑے مگر طبیعت میں سادگی، تو پوچھنے لگے، ارے میاں آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی؟ پوچھنے لگے کہ آپ کے مسٹر کی ٹر کیسے مس ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک اللہ والے مل گئے تھانہ بھون میں نے ان کی غلامی اختیار کر لی ہے اور میری ٹر مس ہو گئی ہے۔ کہنے لگے اچھا میں بھی کبھی آؤں گا، مگر شرط یہ کہ پیتا ہوں وہاں بھی جا کے پیوں گا۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت اختر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بات بتا دی۔ شاعر بڑا نمایاں تھا، ملکی سطح کا شاعر، استاد شاعر تھا، قادر الکلام شاعر تھا۔ تو اللہ والوں کی پہ نظر ایسے صفات والے بندوں پر گہری ہوتی ہے کہ حضرت اس نے کہا ہے کہ میں وہاں بھی پیوں گا۔ حضرت نے کہا بھائی خانقاہ تو ہوتی ہے جنرل پبلک پلیس، میں اس کو کہیں گھر ٹھہرا دوں گا، گھر میں اس کا جو معمول ہو وہ اپنا پورا کرے، اس کی انفرادی زندگی ہے۔ چنانچہ شرط جگر مراد آبادی آگے جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ملے تو انہوں نے حضرت سے 4 دعائیں کروائیں۔ پہلی دعا کروائی کہ حضرت دعا کیجئے کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں، پہلی دعا۔ دوسری، حضرت دعا کیجئے کہ میں بھی سنت کو چہرے پہ سجا لوں، داڑھی رکھ لوں، یہ بھی دعا ہو گئی۔ تیسری دعا کی کہ حضرت دعا فرمائیے میں حج کر آؤں، اللہ کا گھر دیکھوں۔ اور چوتھی دعا کہ حضرت دعا کیجئے میرا خاتمہ بالخیر ہے۔ اب وہاں سے جب پلٹے تو دل میں خیال آیا شراب پینی چھوڑ دی، بیمار ہو گئے، ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر نے کہا یکدم شراب چھوڑنے کی وجہ سے یہ تو موت کا خطرہ ہے، اب آپ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑیں، ابھی کچھ عرصہ پیتے رہیں۔ تو دل میں سوچا کہ جب تھوڑی تھوڑی کر کے بھی چھوڑنی ہے تو پھر کیوں نہ ایک ہی دفعہ چھوڑنے والے عہد پہ قائم رہے۔ کہنے لگے اب میں دوبارہ پینا نہیں چاہتا، ادھر سے سنت سجا لی۔ اب سارے شہر میں ہنگامہ، جس کو دیکھو وہی ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جس سنا جگر مراد آبادی تو طائب ہو گیا ہے۔ بڑا ان سے ملنے والے لوگ آنے لگے۔ جب وہ پوچھتے کہ بھئی آپ نے یکدم کیوں چھوڑ دی تو جگر مراد آبادی کہتے کہ اب ہے روز حساب کا دھڑکا، اب ہے روز حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب آخرت کا غم لگ گیا۔ چنانچہ جب داڑھی بڑھ گئی، لوگ ملنے کے لیے آتے تو انہوں نے اپنے بارے میں خود شعر بنا دیا، اپنے بارے میں خود شعر بنا دیا۔ کہنے لگے چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ شعر کہہ دیا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اشعار کہے اللہ کی محبت میں، عجیب اشعار کہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایک ملاقات میں آپ کی زندگی بدل گئی؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں۔ لوگوں نے کہا کہ آخر آپ کا راز کیا ہے زندگی بدلنے کا؟ آپ نے تو کمال ہی کر دیا، دلوں پہ حکومت ہو گئی آپ کی۔
تو انہوں نے اس پر شعر کہا، فرمانے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر. توجہ فرمائیے گا، عجیب شعر ہے. فرمانے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. تو جب دل میں اللہ چھا جاتے ہیں تو پھر بندہ زمانے پہ چھا جایا کرتا ہے. یہ محبت الہی عجیب نعمت ہے. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. فارسی کے اشعار کی لذت لینے کے لیے فارسی سمجھنی پڑتی ہے، اردو ترجمہ کرنے سے لذت نہیں رہتی. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. تو سود عشق سے انسان کے کلام میں تاثیر آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا جی فلاں کی بات دل پہ اثر کرتی ہے، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے. از دل خیزد پر دل ریزد، دل سے بات اٹھتی ہے تو دل پہ جا کر اٹیک کرتی ہے، دل پہ ہٹ کرتی ہے جا کے. چنانچہ اللہ والوں کی سادہ باتوں میں بھی مزہ ہوتا ہے. شاہ عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے شاہ رکن الدین پڑھ کر آئے تو حضرت نے محفل میں کہا کہ کچھ واز کرو. انہوں نے بڑے معارف بھرا واز کیا، مجمع ٹف سے مس نہ ہوا. جب انہوں نے واز کر لیا تو حضرت نے فرمایا کہ رات ہم نے روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھیر رکھا تھا، یعنی دودھ رکھا تھا، بلی آئی اور دودھ پی گئی. حضرت نے کہا تو سارے مجمع نے رونا شروع کر دی. بات کیا کی کہ ہم نے روزہ رکھنے کے لیے دودھ رکھا تھا، بلی آئی دودھ پی گئی، مگر ایسے الفاظ کے اندر غم تھا کہ جب لوگوں نے سنا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. حضرت نے بیٹے سے علیحدگی میں جا کے پوچھا، بیٹے تو نے اتنا معرفتوں بھرا خطبہ دیا، کوئی ٹس سے مس نہ ہوا، میں نے سادہ سی بات کر دی تو لوگوں کے دل تڑپ اٹھے. بیٹے نے کہا کہ ابا جی میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. فرمایا بیٹے تم نے فقط قال ان کے سامنے پیش کیا تھا، میں نے سادہ بات کے ساتھ حال ان کے سامنے پیش کر دیا. میں نے دل سے توجہ ساتھ ڈالی تھی، سادہ بات نے بھی ان کے دل کے اندر رکت پیدا کر دی. اللہ والوں کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے، اللہ والوں کی نگاہوں میں تاثیر، ان کی نگاہوں سے فیض ملتا ہے. دیکھیں بھائی شریعت کے اندر حکم ہے کہ العین حق، العین حق، کہ نظر کا لگ جانا، بری نظر لگ جانا یہ سچ ہے، لگتی ہے. چنانچہ ایک صحابی کو لگی، نبی علیہ السلام نے ان کو نظر اتارنے کا طریقہ بتایا. تو سوچئے جس نظر کے اندر عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اگر وہ نظر دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے تو جس نظر کے اندر محبت ہو، اخلاص ہو، رحمت ہو، شفقت ہو، للہانیت ہو، پھر وہ نظر دوسرے پر اپنا اثر کیوں نہیں پیدا کر سکتی؟ تو اللہ والوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اللہ کرے کسی اللہ والے کی ہمیں بھی نظر لگ جائے. جیسے دنیا والوں کی نظر لگے انسان کی حالت بدل جاتی ہے، وہ مجنون سا بن جاتا ہے. تو جس کو اللہ والوں کی نظر لگتی ہے وہ اللہ کی محبت کا دیوانہ ہو جاتا ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے 18 سال مسجد میں اعتکاف کیا، مسجد فتح پوری میں، اور قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ لکھا. 18 سال لگے نفلی اعتکاف. فرماتے ہیں کہ جب باہر نکلے تو سامنے کتا تھا، اس کتے پر ان کی نظر پڑ گئی، کتے پر ایسی حالت طاری ہو گئی وہ جہاں جا کے بیٹھتا اور کتے اس کے گرد آ کر بیٹھ جایا کرتے. تو فرماتے ہیں کہ جانوروں پر نظر پڑے ان میں تاثیر آ جاتی ہے، انسان تو پھر انسان ہے. اللہ والوں کی نظر، اس لیے کہنے والے نے کہا نا تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں.
یہ اللہ والوں کی نظر، اس سے دلوں میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے ان کے اعمال میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ نماز کا کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ تو فرمانے لگے کہ ہر سجدہ کرتا ہوں دل کہتا ہے کہ معلوم نہیں پھر یہ موقع ملے نہ ملے، اس لیے میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے نماز کا۔ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمانے لگے کہ روایات میں آیا ہے الساجد یسجد علی قدم اللہ، سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، تو میں جب سجدہ کرتا ہوں مجھے محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے، کاش ہم بھی کوئی ایسا سجدہ کر جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلہ کے بزرگ تھے، تو وہ جب مراقبے کے لیے لوگوں کو بلاتے تو کہتے آؤ بھائی پریم پیالہ پیئے۔ انہوں نے مراقبے کا نام پریم پیالہ رکھا ہوا تھا، کہتے تھے آؤ بھائی پریم پیالہ پیئے۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں ان کو یہ مزہ آتا تھا۔ ایک دفعہ فرمایا اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ حضرت حاجی امداد الواج مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کچھ نوجوانوں نے ذرا حور و قصور کے تذکرے کیے، نوجوانوں کو یہ تذکرے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو انہوں نے تذکرے کیے، حضرت سنتے رہے، آخر پر فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہو گیا تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا مزہ آتا ہوگا۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو حضرت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا حضرت روتے کیوں ہیں؟ فرمان لگے جنت میں نماز نہ ہوئی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ اتنا مزہ ان کو ملتا ہوگا نماز میں۔ یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ محبت الہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ جیسے ہم باہر گرمی کے موسم سے اندر آئیں اور ہمیں ٹھنڈا مشروب ملے تو ہم کیسے بڑا بڑے گھونٹ لذت لے لے کے پیتے ہیں۔ اللہ والے جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو یوں لذت لے لے کر پڑھا کرتے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو ثواب کو سامنے رکھ کے اشراق پڑھو ایک حج عمرے کا ثواب ملے گا، اوابین پڑھو اتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہمیں عبادت سامنے مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ والے ان عبادتوں اور اجر و ثوابوں کو سامنے نہیں رکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی تو کیفیت ہوتی ہے کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، اور کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو کیا پتہ حساب و کتاب کا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مولانا محمد علی موگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکانیں بھی دیکھی ہیں؟ عجیب سوال کیا۔ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکانیں بھی دیکھی ہیں؟ مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، عقل مند آدمی تھے، سوچ کر کہنے لگے حضرت میں نے 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک دہلی میں شاہ غلام علی دہلوی کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی۔ یہ دونوں نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ تھے، ان کی صحبت انہوں نے پائی تھی۔ کہنے لگے حضرت میں نے یہ 2 عشق کی دکانیں دیکھی ہیں۔ تو اللہ والے عشق کی دکانیں ہوتی ہیں، جیسے دکانوں سے سودا ملتا ہے، ان اللہ والوں کی صحبت میں اللہ رب العزت کے عشق کی پوڑیاں مل جاتی ہے۔
تو اس عشق کی پڑیا لینے کے لیے ایسے حضرات کی محفل میں آتے ہیں. یہ خانقاہیں نا اس لیے آباد ہیں. عشق کا پیالہ، عشق کی پڑیا ملتی ہے، دوا ملتی ہے دل کی، اور اللہ رب العزت دلوں کو اپنی محبت سے پھر بھر دیتے ہیں. ہم نے بھی اپنے شیخ کو دیکھا، عشق کی بڑی دکان تھی، تھوک کا بیوپار تھا. جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، جس قلب کی گرمی نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. کیا عشق تھا ان کے دل میں اللہ رب العزت کا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دنیا کی نعمتیں مانگنے والے بڑے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی نیک بیوی مانگتا ہے، کوئی گھر بار مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، کوئی اچھی صحت مانگتا ہے. سب نعمتیں اللہ سے مانگنے والے موجود ہیں، لیکن آپ اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. کوئی اس لیے رو رہا ہو اللہم انی اسألک منک، اللہ میں آپ سے آپ ہی کو چاہتا ہوں. آج کی رات 29 کی رات، ختم قرآن کی رات، اس محفل میں بس آپ اللہ سے اللہ کو مانگیے. آج کی رات ہم اللہ سے اللہ کو مانگے، یہ دعا مانگے، اللہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کے محبوب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو یہ نعمت مانگنے والی ہے. کافی وقت ہو چکا، آخر سے ایک اللہ والے کے اشعار ہیں، ذرا سن لیجئے، پھر بات مکمل کر دی جائے گی. فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاتي، ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسي، ولا حممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس، فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس. اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور نہ کبھی غروب ہوا مگر ایسی حالت میں کہ اے محبوب تو میرے دل میں اور میرے خیالوں میں ہوتا ہے. اور میں کبھی کسی قوم کے پاس گفتگو کرنے نہیں بیٹھا مگر اے محبوب ایسی حالت میں کہ ہم جلیسوں میں تیرا ہی تو ذکر ہوتا ہے. اور میں نے کبھی رنج اور خوشی میں تیرا ذکر نہیں کیا مگر اس حالت میں کہ میرے سانسوں میں تیری محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اور میں نے کبھی پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پیا مگر اے محبوب میں پیالے میں تیری ہی تو تصویر کو تلاش کرتا رہتا ہوں. اور اے محبوب
اگر مجھے تیری زیارت کے لیے آنے کی قدرت ہوتی تو میں رخساروں کے بل اور سر کے بل چل کے آنے کے لیے تیار ہو جاتا. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا مگر یہ کہ اے محبوب تو میرے دل میں اور میرے خیالوں میں بسا ہوا ہوتا. ولا جلست الى قوم احدثهم، اور میں کئی لوگوں کے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا. الا وانت حدیثی بین جلاسی، مگر اے محبوب ان دوستوں میں میرا تذکرہ میں آپ ہی کا تو تذکرہ کر رہا ہوتا. ولا ذکرتک محزونا ولا طربا، اور اے محبوب میں نے کبھی آپ کا تذکرہ نہیں کیا خوشی کی حالت میں یا غمی کی حالت میں. الا وحبک مقرون بانفاسی، مقرون کہتے ہیں لپٹے ہوئے، اب تک کام میں بھی مقرون. تو اے محبوب میری سانسوں میں تیری محبت لپٹی ہوئی ہوتی ہے. ولا هممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خيالا منك في الكأس، اور کبھی میں نے پیاس کی شدت کے عالم میں پانی نہیں پیا. اے محبوب پانی میں بھی میں تیری تصویر ڈھونڈتا رہتا. فلو قدرت على الاتيان زرتكم صحبا على الوجه او مشيا على الرأس. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ادھر سے اللہ اکبر کی آواز ہو نماز کے لیے اور ہمارا دل تڑپ اٹھے کہ ہم بھی اپنے رخساروں اور سل کے بل اللہ کے گھر کی طرف چل کے پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ایسی محبت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے ہر چیز سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. نیچے دیکھیے، اوپر نہ دیکھیں کوئی. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. آج کی اس بابرکت رات کو ایک سنہری موقع سمجھتے ہوئے اپنے رب سے گناہوں کو معاف کروا لیجیے. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی تھی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. ہم نہیں جانتے ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں، لہذا اپنے رب سے آج مانگیے اور اپنی بخشش کروا لیجیے.